کرخی ہیں، پھر امام احمد بن حنبل ہیں، پھر بشر حافی ہیں، اور چوتھے منصور بن عمار ہیں، اور پانچویں جنید بغدادی ہیں، اور چھٹے فرمایا سری سقطی ہیں، اور ساتویں سہل بن عبداللہ تستری ہیں، اور آٹھویں عبد القادر ہیں۔ جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا حضور جو باقی جو ساتھ ہیں ان کو تو ہم جانتے ہیں، جو باقی ساتھ ہیں پہلے والے ان کو ہم جانتے ہیں، لیکن یہ عبد القادر نام کا جو عبدال ہے اسے ہم نہیں جانتے، اسے ہم نہیں جانتے ہیں۔ تو اس پر شیخ ابو بکر حباب نے فرمایا کہ اس کا تو ابھی تولد بھی نہیں ہوا ہے، اس کی تو ابھی ولادت بھی نہیں ہوئی ہے، میں تو اس کے آنے سے پہلے ہی آپ کو باخبر کر رہا ہوں کہ یہ 7 ہو چکے ہیں اور 8واں بھی آنے والا ہے، اور اس کا نام عبد القادر ہوگا، اس کا نام عبد القادر ہوگا۔ اسی طرح شیخ ابو بکر حراد رحمت اللہ علیہ یہ ایک دن بیٹھے ہوئے تھے اپنے شاگردوں کے ساتھ، تو شیخ ابو بکر حراد نے رمضان المبارک 448 ہجری میں آپ کی ولادت سے کچھ ماہ پہلے آپ نے وہاں پر ارشاد فرمایا کہ ان قریب عراق میں ایک اللہ کا محبوب پیدا ہوگا جس کا نام عبد القادر ہوگا اور لقب محی الدین ہوگا، اور ساتھ میں بڑی خبر دی، فرمایا کہ وہ شخص تمام سلسلہ ولایت میں وہ شخص پہلا اور آخری ہوگا جو اللہ کے حکم اور امر سے برسرے منبر یہ اعلان کرے گا کہ قدمی حاضی علی رکبت کل ولی اللہ، کہ میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے۔ ساتھ میں یہ بھی بتا دیا کہ وہ پہلا اور آخری ہوگا جو برسر منبر بامر الہی یہ اعلان کرے گا کہ میرا یہ قدم تمام اولیاء کی گردنوں پر ہے۔ اسی طرح ایک دن سید الطائفہ سید المشائخ حضور جنید بغدادی رضی اللہ عنہ ایک دن اپنے حلقہ ارادت میں تھے، مریدین کے ساتھ حلقہ ذکر میں بیٹھے بیٹھے مراقبہ آیا، اور مراقبے میں مشاہدہ ہوا، اور حالت مشاہدہ میں جنید بغدادی نے اپنا سر مبارک جھکا لیا، جنید بغدادی رضی اللہ عنہ نے اپنا سر مبارک جھکا لیا، اور زبان مبارک سے آپ ارشاد فرما رہے تھے کہ قدمہ علی رکبتی، ہاں ان کا قدم تو میری گردن پر بھی ہے، قدمہ علی رکبتی، ان کا قدم تو میری گردن پر بھی ہے۔ جب آپ مراقبے سے بیدار ہوئے باہر آئے تو لوگوں نے پوچھا مریدین نے کہ حضور آج یہ مشاہدے میں آپ کیا فرما رہے تھے؟ وہ کون ہے کہ جس کا قدم ہمارے شیخ کی گردن پر ہے؟ تو جنید بغدادی نے فرمایا کہ وہ شخص 5ویں صدی ہجری میں بغداد کی سرزمین میں آنے والا ہے، اور اس کو اللہ کے حضور یہ عظمت، یہ شان، یہ رفعت عطا ہوئی ہے کہ وہ برسرے منبر یہ اعلان کرنے والا ہے کہ قدمی حاضی علی رکبت کل ولی اللہ، کہ میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے۔ اور سنو ابھی تو اس نے آنا ہے، میرے بعد آئے گا، لیکن میں پہلے سر جھکائے ہوئے اس بات کا اعتراف کر رہا ہوں کہ ہاں اس کا قدم تو میری گردن پر بھی ہے۔ حالانکہ حضور غوث اعظم جنید بغدادی کے سلسلے میں بیعت ہوئے، اسی سلسلے میں مرید ہوئے، اور وہ ان کے شیخ کے بھی شیوخ میں سے ہیں جنید بغدادی، بلکہ سید الطائفہ کہا جاتا ہے جنید بغدادی کو۔ آپ بھی اپنی گردن خم کیے ہوئے ہیں اور اعتراف کر رہے ہیں کہ ہاں آپ کا قدم مبارک تو میری گردن پر بھی ہے۔ تو عزیزان گرامی قدر بالآخر وہ مبارک ساعت آ گئی جس ساعت میں جناب غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کی ولادت کا شہادت ہوئی۔ یکم رمضان المبارک تھا اور 471 ہجری، 471 ہجری یکم رمضان المبارک تھا۔ رات کے وقت آپ اس جہانے آب و گل میں تشریف لائے، تو جب آپ آئے تو آپ کو حسن یوسف، اخلاق محمدی، صدق صدیق اکبر، عدل فاروق اعظم، حلم عثمان، شجاعت حیدری کے ساتھ
منور کیا گیا، نوازا کیا، تو آپ اس شان کے ساتھ عالم قدس سے عالم امکان میں تشریف لائے۔ اور جب آپ امی جان کی گود میں تھے تو چاند مشتبہ ہوا، یعنی رمضان کا چاند پتہ نہیں چلتا تھا کہ روزہ ہو گیا ہے کہ نہیں ہوا، روزہ ہو گیا کہ نہیں ہوا۔ تو قصبہ جیلان یا گیلان دونوں طرح اس کا نام ہے، جیلان کے لوگوں نے آپ کی امی جان سے پوچھا کہ چاند مشتبہ ہے، اب روزہ رکھیں کہ نہ رکھیں؟ تو آپ نے فرمایا لوگوں آج روزہ رکھو، کیونکہ میں نے صبح سے دیکھا ہے کہ میرا شہزادہ کچھ کھا پی نہیں رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ آج روزہ ہے۔ اور جب بھی کبھی چاند مشتبہ ہوتا تو آپ کا بچپن دیکھ لیا جاتا کہ بچپن میں اگر عبدالقادر کھا پی رہے ہیں تو سمجھ لو کہ چاند نہیں ہوا، اور اگر انہوں نے کھانا پینا چھوڑ دیا ہے تو اس کا مطلب کہ رمضان ہو گیا ہے، اور لوگ آپ کو دیکھ کر روزہ رکھتے اور افطار کرتے تھے۔ پڑھنے لکھنے سے جب آپ فارغ ہوئے تو آپ کو، بلکہ آپ نے یہ خود بھی اعلان فرمایا ہے کہ درست العلم صرت کتبا، میں علم پڑھتا رہا، پڑھاتا رہا، پڑھتے پڑھتے پڑھاتے پڑھاتے یہ وقت آیا ہے کہ میں اب کتب ہو گیا، میں اب کتب ہو گیا ہوں۔ تو علم پہ آپ نے بہت زیادہ آپ کی توجہ تھی کہ ہفتے میں 7 دن 3 دن آپ باز فرماتے تھے، ہفتے میں 3 دن آپ نے مختص کر رکھے تھے، وہ آپ باز فرماتے تھے، لیکن ہفتے کے 7 دن ہی آپ تدریس فرماتے تھے۔ اپنے مدرسے میں آپ مضامین پڑھاتے تھے، اور وہ جو اس دور کے مروجہ علوم تھے آپ وہ پڑھاتے تھے، اور 7 دن ایک بھی چھٹی اور ناغہ آپ نہ کرتے تھے، علم پڑھاتے تھے۔ اور حضور غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی کے پاس وہ لوگ جنہوں نے اطراف عالم سے مختلف ماہرین کے پاس بیٹھ کر ان سے اپنا اپنا سبجیکٹ پڑھ لیا تھا، لیکن پھر بھی ان کی تسلی نہیں ہوتی تھی، تشفی نہیں ہوتی تھی، دل مطمئن نہ ہوتا تھا، یعنی طبیعت سیر نہ ہوتی تھی علم سے۔ وہ سفر کرتے، رخ کرتے بغداد کا، آپ کے پاس آتے، اور جناب غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی سے جب پڑھتے تو ان کی طبیعت سیر ہو جاتی اور ان کے دلوں کو اطمینان مل جاتا۔ اور 3 دن آپ باز فرماتے تھے، 3 دن، اور کوئی باز اور مجلس ایسی نہ ہوتی تھی، اور مجمع اتنا زیادہ کہ 70,000 سے لے کر 1 لاکھ تک لوگ آپ کے درس میں حلقہ باز میں شریک ہوتے تھے۔ اور یہ آپ کی کرامت تھی، لاؤڈ سپیکر تو ہوتا نہیں تھا، یہ کرامت تھی کہ جس قدر آپ کی آواز سامنے بیٹھی ہوئی سب والے لوگ سنتے تھے، اسی مقدار میں سب سے آخری صف میں بیٹھے ہوئے لوگ بھی آپ کی آواز سنتے تھے۔ اور کوئی ایسی آپ کی مجلس محفل نہ ہوتی تھی جس میں کوئی یہودی، کوئی عیسائی اسلام قبول نہ کرتا تھا، کوئی ملحد و بے دین بد عقیدہ وہ توبہ کر کے اپنی اصلاح نہ کرتا تھا، کوئی مجلس ایسی نہ ہوتی تھی جس میں رہزن، لٹیرے اور فاسق و فاجر لوگ تائب نہ ہوتے تھے۔ تو آپ کی مجلس کی اتنی برکتیں تھیں۔ بغداد میں ایک شیخ سنان آپ کے مریدوں میں ہوئے، وہ مذہباً عیسائی تھے، وہ راہب تھے عیسائیوں کے۔ اللہ تعالیٰ نے توفیق بخش دی کہ اسلام قبول کر لیں۔ اب ان کے دل میں اسلام کی طلب پیدا ہو گئی، لیکن وہ چاہتے تھے کہ میں اس دور کا جو سب سے زیادہ پرہیزگار اور متقی شخص ہے، سب سے زیادہ اللہ کے قریب ہے، میں اس کے دستے حق پرست پر اسلام قبول کروں گا۔ اور روز اس کے لیے سفر کرتے، ادھر ادھر پھرتے۔ ایک دن خواب میں جناب سیدنا مسیح عیسیٰ ابن مریم ملے، اور آپ نے فرمایا کہ راہب سنان، جو تمہارا مطلوب ہے وہ ادھر ادھر تمہیں نہیں ملنے والا، جو تم تلاش کر رہے ہو تو اگر اسے پانا ہے تو پھر بغداد چلے جاؤ، اور بغداد میں عبدالقادر جیلانی کا، محی الدین کا حلقہ ڈھونڈو اور وہاں چلے جاؤ۔ جو تم چاہتے ہو، اس وقت پوری روئے زمین پر اللہ کا سب سے زیادہ محبوب وہ عبدالقادر ہی ہے، اور سب سے متقی پرہیزگار اور اللہ کے قریب عبدالقادر ہے، وہاں چلے جاؤ۔ اور آئے اور آ کر
شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی رضی اللہ عنہ کے حلقے میں اپنے ایمان کا اعلان کیا اور یہ بیان کیا کہ مجھے حضور جناب سیدنا مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے آپ کی طرف بھیجا ہے، آپ کی طرف بھیجا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بے شمار واقعات ہیں کہ لوگ آپ کے پاس آتے تھے، یہودی اور عیسائی، اور وہ اسلام قبول کرتے تھے۔ ایک دفعہ 13 پادری آئے عیسائیوں کے آپ کے پاس اسلام قبول کرنے کے لیے، اور ان کا خیال تھا یا ان کی طلب ایسی تھی کہ اس شخص کے ہاتھ پر اسلام قبول کریں گے کہ جس کے ہاتھ میں جب ہاتھ دے دے تو پھر اس کی توجہ سے ہمارے قلوب ایمان کے نور سے منور ہو جائیں اور ہمارے سینے پر ہو جائیں نور سے۔ ایسے شخص کی تلاش تھی، لیکن وہ مل نہیں رہا تھا۔ تو وہ خود آ کر آپ کی مجلس میں بیان کرتے ہیں کہ ہمیں ایک غیب سے آواز آئی کہ جس شخص کی تلاش میں تم ہو تو وہ عبد القادر ہے بغداد میں، وہاں چلے جاؤ، اور اس کی نظر عنایت اور اس کی توجہ سے تمہارے دل ایمان کے نور سے منور ہو جائیں گے۔ تو اس قدر جتنا نور وہاں سے ملے گا اس قدر کہیں اور سے ملنے والا نہیں ہے۔ تو عزیزان گرامی قدر، شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے بے پناہ عظمتیں، فضیلتیں اور شرف عطا ہوئے ہیں۔ بے شمار مقام اور مرتبے حضور غوث اعظم کو ملے ہیں۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی نے ایک روز، جب کہ آپ کی مجلس میں تقریباً 50 کے قریب ہر وقت 50 کے قریب اہل علم و دانش آپ کے سامنے بیٹھے رہتے تھے، ہر وقت بیٹھے رہتے تھے، اور ہم اثر جو لوگ ہوتے ہیں ان میں خصوصاً جو ظاہر دین علماء ہوتے ہیں یا اپنے اپنے دور کے درویشوں سے تھوڑا ان کے ساتھ ان کا کلیش رہتا ہی ہے، ناراضگی رہتی ہے، تان و تشنیع بھی کرتے رہتے ہیں۔ اور محدث ابن جوزی، امام ابن جوزی، وہ آپ کے ہم اثر ہیں اور بغداد ہی میں ہوئے ہیں، اور امام ابن جوزی وہ بڑے دلیر، جرت مند، نقاد بھی ہوئے ہیں۔ جس کی کہیں کوئی آپ کو بات بری لگی آپ نے فوراً تنقید کی ہے اس پر، اور چونکہ ہم اثر تھے حضور غوث اعظم کے بھی بعض معاملات سے ابن جوزی کو اختلاف تھا، اس لیے وہ بعض اوقات اپنی زبان سخت بھی آپ کے بارے میں استعمال کر لیتے تھے، لیکن آپ پرواہ نہ کرتے تھے۔ ایک دن حافظ ابو العباس آپ کو اپنے ساتھ لائے اور کہا بھئی ناراض ہو، خام خام ہی دور دور رہتے ہو، ایک دفعہ چلو تو صحیح، آؤ تو صحیح بارگاہ غوثیت میں، آپ نے ایک دفعہ بیٹھ جاؤ، اگر تمہارے دل کو اطمینان نہ ہوا، تسلی نہ ہوئی تو پھر ساری عمر دور رہنا، اور اگر ایک دفعہ ان کی مجلس میں بیٹھ جانے سے دل مطمئن ہو گیا، خاطر جمع ہو گئی، تو پھر وہیں رہنا، پھر تمہیں وہاں سے اٹھنا ہی نہیں ہوگا، پھر تم وہیں رہو گے، پھر کہنا نہ پڑے گا کہ آؤ وہاں چلتے ہیں، تم رہو گے وہیں۔ اب محدث ابن جوزی، امام ابن جوزی آئے، ان کے ساتھ آ کر حلقے میں بیٹھ گئے، اور اتفاق سے وہاں پر حدیث کا درس ہو رہا تھا، تفسیر کا درس ہو رہا تھا۔ ایک آیت پڑھی گئی اور حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی نے اس کی تفسیر بیان فرمائی۔ جب اس کی تفسیر آپ نے بیان فرما دی تو حافظ ابو العباس نے پوچھا ابن جوزی سے کہ آپ کو اس کی یہ تفسیر پتہ تھی؟ انہوں نے سر ہلایا کہ ہاں مجھے پتہ تھی۔ آپ نے دوسری تفسیر بیان کی، پھر ان سے اشارے سے پوچھا کہ آپ کو پتہ تھی؟ انہوں نے پھر ہاں میں سر ہلایا کہ ہاں مجھے پتہ تھی۔ حضور غوث اعظم نے 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 تفسیر بیان فرمائی، اور 11 کی 11 پر امام ابن جوزی نے کہا ہاں مجھے پتہ ہے، یہ مجھے پتہ ہے۔ اب یہ آخری تفسیر تھی جو ابن جوزی کو پتہ تھی۔ اس کے بعد شیخ عبد القادر جیلانی نے 12ویں تفسیر بیان فرمائی۔ انہوں نے پوچھا ابن جوزی تجھے پتہ ہے؟ کہا یہ مجھے نہیں پتہ، یہ میرے علم سے باہر ہے، میں نہیں جانتا ہوں۔ آپ نے دوسری، تیسری، 5ویں، 10ویں، 15ویں، 20ویں، 25ویں، 30ویں، 35ویں 40 تفسیر بیان فرمائی، اور ہر تفسیر پر پوچھا جاتا کہ ابن جوزی کیا تمہیں علم تھا؟ تو وہ کہتے یہ میرے علم میں نہیں تھی، میں نہیں جانتا تھا۔ جب آپ نے 40 کی تفسیر بیان فرمائی، ابن جوزی اٹھ کر کھڑے ہوئے، آپ کے تبحر علمی
اور آپ کی وسعت علمی کے قائل ہو گئے، اور قائل ہوتے ہوئے کہنے لگے کہ حضور بس کیجئے، اب کال سے حال کی طرف چلتے ہیں۔ کلمہ طیبہ پڑھا، اپنا گریبان چاک کر دیا، اور ابن جوزی پر وہاں پہ وجد کی کیفیت طاری ہو گئی، اور ابن جوزی کا جو یہ حال دیکھا اور جو حاضرین تھے ان پر بھی اضطراب طاری ہوا، اور دیکھتے ہی دیکھتے سارے کے سارے مجمع پر وہی حال وارد ہو گیا جو محدث ابن جوزی پر آیا، امام ابن جوزی پر آیا۔ تو یہ آپ کا تبحر علمی ہے کہ وہ وہم و گمان میں نہیں تھا، کتابوں میں وہ چیزیں کہاں تھیں جو حضور غوث اعظم کی بارگاہ غوثیت میں آپ میں تھی۔ تو آپ اس اتنے بڑے اپنے زمانے کے عالم تھے۔ تو حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، آپ کی جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے کہ ابن جوزی جیسے جلیل القدر محدث امام آپ کی بارگاہ میں بیٹھے رہتے تھے، حلقہ درس میں موجود ہوتے تھے۔ تو ایک دن آپ دوران خطاب آپ ممبر پر جلوہ گر تھے، اور ممبر پر آپ نے اپنے خطاب کے دوران سامعین کو، حاضرین کو متوجہ کیا، اور متوجہ کرتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ سنو لوگو، قدمی حاضہی علی رقبۃ کل ولی اللہ، کہ میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے۔ اور وہاں پر 50 کے قریب مشائخ اور علماء تھے، سبھی نے اپنے سر جھکا لیے اور اس بات کا اعتراف کیا، جی ہاں آپ کا سر، آپ کا قدم ہماری گردن پر بھی ہے، آپ کا قدم میری گردن پر بھی ہے۔ ہر ایک نے اس بات کا اعتراف کیا کہ آپ کا قدم ہماری گردن پر ہے۔ جو اس سے پہلے تھے اگرچہ وہ اس کے مکلف نہیں تھے کیونکہ وہ گزر چکے تھے، لیکن اس کے باوجود میں نے بتایا کہ بزرگوں نے آپ کے آنے سے پہلے اس بات کا اعتراف کیا، اور آپ کے بعد قیامت تک آنے والے تمام سلاسل کے اولیاء اور مشائخ اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ ہاں آپ کا قدم میری گردن پر بھی ہے۔ اب اس کی تھوڑی سی تشریح بھی سن لیجئے کہ قدمی حاضری علی رقبۃ کل ولی اللہ کا مطلب کیا ہے۔ قدم کا لفظ آپ نے استعمال فرمایا ہے۔ قدم دو معنی رکھتا ہے، ایک مجازی بھی اور ایک حقیقی بھی۔ اگر حقیقی معنی لیں تو اس کا مطلب ہے پیر، پاؤں، آپ کا پاؤں، جبکہ حقیقتاً تو آپ کا پاؤں ہر ایک کی گردن پر نہیں ہے۔ اب اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ اس سے مراد آپ کے قدم مبارک سے جو معنی ہے وہ مجازی مراد ہے، حقیقی نہیں، مجازی معنی۔ اور مجازی معنی کیا ہے جو علماء نے لکھا ہے، صوفیہ نے لکھا ہے، وہ یہ ہے کہ آپ کے قدم سے مراد آپ کا فیض ہے، آپ کے قدم سے مراد آپ کا فیض ہے، اور وہ ہر ولی کی گردن پر ہے، یعنی ہر ولی کی گردن آپ کے سامنے مرہون منت ہے، مرہون منت ہے، کیونکہ ہر سلسلے کے ہر ولی کو آپ کی طرف سے فیض پہنچتا ہے، آپ کی طرف سے ہر سلسلے کے ہر ولی کو فیض پہنچتا ہے۔ یہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میرا قدم ہر ولی کی گردن پر، مطلب کیا ہے کہ ہر ولی کی گردن میرے سامنے احسان مندی کے بوجھ تلے دبی ہوئی ہے کہ اس کو میری طرف سے فیض پہنچتا ہے۔ تو عزیزان گرامی قدر، جب آپ کی درسگاہ سے، دارالعلوم سے جو لوگ فارغ ہوتے فاضلین، تو آپ ان کو دو نصیحتیں کرتے، ایک یہ کہ یا تو جاؤ اور جا کے اپنی درسگاہ قائم کر لو اور جو پڑھا ہے وہ پڑھانا شروع کر دو، اور اگر پڑھانے کی لیاقت اور قابلیت نہیں ہے تو پھر سلطان صلاح الدین ایوبی کے لشکر میں شریک ہو جاؤ۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے لشکر میں شریک ہو جاؤ، اور القدس، بیت المقدس، مسجد الاقصی کی تحفظ اور اس کے دفاع اور اس کی آزادی کے لیے اس لشکر میں شریک ہو کر جہاد کرو۔ حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کے کارناموں میں سے اور آپ کے جو امت پر احسانات ہیں ان میں سے ایک بڑا احسان یہ بھی ہے کہ حضور شیخ عبد القادر جیلانی نے سلطان صلاح الدین ایوبی کے لشکر میں اپنے بڑے سارے شاگرد دیے ہیں، اور جو اپنے وقت کے بہت بڑے بلند پایا عالم بھی تھے اور
بڑے بلند مرتبے کے ولی اللہ بھی تھے، وہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے لشکر میں شریک ہوئے، آپ کے شگرد، اور بیت المقدس الاقصی کی تحفظ اور اس کے دفاع کے لیے جہاد میں آپ نے حصہ ڈالا ہے، آپ نے اپنا حصہ ڈالا، اپنے شاگرد دیے سلطان صلاح الدین ایوبی کو تاکہ بیت المقدس آزاد ہو سکے، مسجد اقصی بیت المقدس۔ تو عزیزان گرامی قدر، بالآخر جب آپ کی عمر مبارک 91 برس ہو گئی، جب آپ کی حیات مبارکہ 91 برس ہو گئی، تو پھر محبت ذات الہی نے کشش فرمائی۔ 91 برس کی عمر تھی اور 11 ربیع الثانی تھا، 11 ربیع الثانی تھا جب حق سبحانہ و تعالیٰ نے 561 ہجری میں حق سبحانہ و تعالیٰ کی محبت میں کشش فرمائی، تو آپ نے دنیا کو خیر آباد کہا اور دائی اجل کو لبیک کہتے ہوئے اپنے خالق حقیقی کے حضور حاضر ہو گئے۔ تو 11 ربیع ثانی چونکہ آپ کا یوم مثال ہے، اس لیے پوری دنیا میں جہاں جہاں آپ کے متعلقین و متوسلین آباد ہیں، وہ سب کے سب آپ کا سالانہ عرس مناتے ہیں اور آپ کے حضور اپنی عقیدتوں کا خراج پیش کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، حضور غوث اعظم کو وہ مقام اور مرتبہ اولیاء کرام میں حاصل ہے جو حضور سید العالمین کو تمام انبیاء و مرسلین میں حاصل ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو عظمت اور مقام اور مرتبہ اور فضیلت باقی انبیاء پر ہے، اسی طرح حضور شیخ عبد القادر جیلانی کا مقام اور مرتبہ تمام اولیاء کاملین و صالحین میں آپ کا وہی مقام اور مرتبہ ہے۔ اور جس طرح انبیاء میں سے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام وہ پوری انسانیت کے امام ہوئے، یہودی بھی انہیں اپنا سربراہ اور رہنما مانتے ہیں، عیسائی بھی ان کے ساتھ نسبت کو فخر جانتے ہیں، اور مسلمان بھی کہتے ہیں کہ ہم دین حنیف دین ابراہیم پر ہیں۔ اسی طرح شیخ عبد القادر جیلانی کو یہ عظمت اور فوقیت حاصل ہے کہ خواہ کوئی قادری ہو وہ بھی سلام پیش کرتا ہے، اگر کوئی چشتی ہیں تو وہ بھی اپنا پیشوا مانتے ہیں، سہرورد ہیں تو وہ بھی اپنا رہنما مانتے ہیں، اور اگر ہم اہل نقش بند ہیں تو ہم بھی اپنے آقا و مولا مانتے ہیں۔ تو حضور غوث اعظم کو تمام طرق و سلاسل پہ آپ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ تمام سلاسل میں آپ کا فیضان بڑھتا ہے، اور لوگ اس کو لینے میں کیا کرتے ہیں، اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں۔ ایک میں آخری مثال کر رہا ہوں، حضور ملا طاہر بندگی وہ امام ربانی حضور مجد الفسانی کے مرید بھی ہیں، شاگرد بھی، اور اس سے پہلے حضرت خواجہ طاہر بندگی لاہوری، یہ حضور امام ربانی مجدد الفسانی کے صاحبزادوں کے استاذ تھے، صاحبزادوں کے استاذ تھے۔ ایک دن امام ربانی حضور مجدد الفسانی رضی اللہ تعالی عنہ سے جب شیخ طاہر بندگی لاہوری کا تذکرہ ہوا تو آپ نے فرمایا وہ تو بدبخت ہے، وہ تو بدبخت ہے، تمہارا استاذ تو بدبخت ہے، وہ تو شقی ہے۔ صاحبزادے بھی امام ربانی کے تھے، ہاتھ باندھے اور عرض کیا کہ حضور پہلے تو بدبخت تھے، سو تھے، اب تو ہمارے استاذ ہو گئے ہیں، اب ہمارے استاذ ہو گئے ہیں، تو جو نظر کمال لوح محفوظ پہ طاہر بندگی کا بدبخت لکھا ہوا ہونا پڑھ سکتی ہے، تو کیا وہ نگاہ وہاں پر اس کو بدلا نہیں سکتی؟ کیا ایسا ممکن نہیں ہے کہ آپ کہہ دیں اور اللہ طاہر بندگی کی شقاوت کو سعادت سے بدل دے، ان کی بدبختی خوش بختی سے بدل جائے؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ کی تقدیر ہے، بس اس میں دخل نہیں ہے۔ صاحبزادوں نے اصرار کیا، آپ نے کہا چل لکھیں۔ اب اللہ کے حضور ایک سفارش کرتے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ نے مان لی، تہجد کا وقت آیا، امام ربانی نے نماز تہجد ادا فرمائی، سجدے میں سر رکھا اور سجدے میں سر رکھ کے کہا یا اللہ تجھے تیرے عبد القادر کا واسطہ، اللہ تجھے تیرے عبد القادر کا واسطہ، پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی کا واسطہ ہے، ملا طاہر بندگی کے جو تقدیر میں شقاوت ہے اس کو سعادت سے بدل دے۔ تو حضور غوث اعظم وہ ہیں
جن کے وسیلے ہمارے آقا، ہمارے امام، ہمارے مولا جناب امام ربانی حضور مجد الفسانی سجدوں میں اللہ کے حضور پیش کرتے ہیں۔ تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اللہ تعالیٰ نے توقیر اور یہ شان اور عظمت عطا فرمائی ہے کہ ہر کوئی ان کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ سلطان العارفین کو پڑھ لیں، سلطان العارفین سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ لیں، ہر ولی جو ہے وہ شیخ عبد القادر جیلانی کے سامنے آپ کے ساتھ تعلق اور نسبت پہ فخر محسوس کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی حضور دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کی طریقت تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، ان کی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بڑی سخت رستوں پہ چل کر جا کے کہیں عبد القادر غوث اعظم بنے۔ بڑی مشکلات، اگر آپ سیرت کا مطالعہ کریں حالات کا، تو بڑے طویل عرصوں تک بھوک اور پیاس اور بڑی مشکل سے مشکل حالات برداشت کرنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کی جب عطا ہوئی تو پھر پتہ کیسی عطا تھی؟ پورے بغداد میں حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی جیسا مہنگا جوتا کوئی نہیں پہنتا۔ بڑے سے بڑا شہنشاہ، بڑے سے بڑا تاجر شیخ عبد القادر جیلانی سے مہنگا جوتا نہیں پہنتا، سب سے مہنگا جوتا۔ تو جس کا جوتا اتنا مہنگا ہو اس کی کوئی بیس نہ کر سکے تو اس کے امامے کا عالم کیا ہوگا، اس کے جبے کی شان کیا ہوگی۔ تو آپ سے کسی نے عرض کیا کہ حضور اتنا مہنگا جوتا کیوں پہنتے ہیں؟ آپ نے فرمایا اس لیے پہنتا ہوں لوگوں کو پتہ چلے کہ جو بندہ اللہ کے نام پہ اپنا سب کچھ دے دیتا ہے پھر اس پر اللہ کی طرف سے کیسی عنایات کی بارش ہوتی ہے۔ جوتا مہنگا اس لیے پہنتا ہوں کہ ان تمام شاہان وقت کی نظریں میرے جوتے پہ اللہ، میرے جوتے سے آگے بڑھ نہ سکے، میرے جوتے میں ہی کوئی رہے، میرے امامے تک پہنچ نہ سکے، اس لیے اتنا مہنگا جوتا پہنتا ہوں۔ تو اللہ کریم ان اولیاء کاملین و صالحین کے ساتھ ہماری نسبت کو مضبوط فرمائے، استقامت بخشے اللہ تعالیٰ۔ اللہ کریم مرشد گرامی کو عمر خضر عطا فرمائے، اللہ سلامتی تندرستی عطا فرمائے، اللہ کریم مرشد گرامی کے ساتھ نسبت پہ استقامت بخشے، اسی نسبت پہ اللہ زندگی دے، اسی نسبت پر موت آئے، اور اسی نسبت پر اللہ تعالیٰ کل حشر فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔